السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون۔ 20واں پارہ سورہ عنکبوت، آیت نمبر 7 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ٹھکانے کے متعلق اور ان کے انجام کے متعلق خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے: لنكفرن عنهم سیئاتهم، کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو گئے اور پھر نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، نیکی کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو، ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے چاہے کوئی کتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہو جائے، وہ معصوم نہیں ہو سکتا ہے، بے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ ہونا کمپلسری ہے، حتیٰ کہ اگر آدمی اللہ کا ولی بھی بن جائے تو بھی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ اللہ کے ولی بھی بن جائیں، چاہے وہ متقی و پرہیزگار اور تہجد گزار بن جائیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ گناہ ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا گناہ ہوگا، کم گناہ ہوگا، چھوٹے گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کن کے گناہوں کو؟ جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر گناہ کی معافی ہو گئی، اسی پر بس نہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نیکی کی بدولت، ایمان کی بدولت اس کی معافی ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم مقام ہے وہ یہ کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان کو بہت بہتر بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ گنا اچھا بدلہ دیں گے۔ ہم جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کا بدلہ جو ہم کو ملنے والا ہے، بدلے کو اگر ہم دیکھیں اور اگر نیکی کو دیکھیں تو نیکی کم ہے، عمل تھوڑا ہے، انجام اور فائدہ اور مقام اور آخرت میں ملنے والی عزت وہ بہت بڑی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر 60 سال زندہ رہتا ہے، 50 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، 10 سال اس کے بچپنے میں گزر جاتا ہے۔ فرض کر لیجیے 60 سال 70 سال وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہا،
لیکن جنت میں اس کو جب داخل کیا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں 60 سال تک نیک کام کیے تھے، 60 سال جنت میں رہو گے، اس بعد تم کو نکال دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا. وہ 60 سال نہیں، 60,000 سال نہیں، وہ لامحدود زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہی ہے عمل، کہ آدمی کے عمل سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کا ثواب دے گا، آخرت اس کا مرتبہ اور درجہ دے گا. تو ہم اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ برا نہ کرے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بھی ہو اور گناہ بھی نہ کرے. یہ تو لازمی چیز ہے کہ انسان گناہ کا کام کرے گا، لیکن انسان وہی انسان کہلا سکتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرے. دیکھیے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، ناممکن چیز ہے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کے پاس خیر بھی ہے، شر بھی ہے. انسان کے پاس خیر بھی ہے، شر بھی ہے. انسان اچھا بھی کام کرتا ہے، برا بھی کام کرتا ہے. انسان اچھا بھی کام کرتا ہے، برا بھی کام کرتا ہے. شیطان کو دیکھیے، ابلیس کو دیکھیے، اس کی ذریت کو دیکھیے، وہ اچھا کام نہیں کرتے، برائی ہی کرتے. فرشتے اچھا کام کرتے، برائی کر نہیں سکتے. ابلیس اور شیاطین یہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتے، یہ برائی کا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے پاس دو چیز رکھی ہے، یہ اچھا بھی کام کرتا ہے، برا بھی کام کرتا ہے. یہ نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے. فرشتوں کے پاس صرف خیر ہے، بھلائی ہے، اور ان شیاطین کے پاس صرف اور صرف برائی ہے. انسانوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں، وہ اچھا بھی کام کرتا ہے، برا بھی کام کرتا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا نیکیوں کی وجہ سے. ہماری نیکیاں جیسی ہوں گی، نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین معاف کرتا جائے گا. آپ جانتے مشہور بات ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سجدے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد میں آنے اور جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج روزہ عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقات و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا مقام دے گا. ہمارے عمل سے بڑھ کر کے آخرت میں اچھا مقام دے گا، عمل سے بڑھ کر کے ہم کو فائدہ دے گا. تو آج کے درس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اہل ایمان کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا نیک عمل کی وجہ سے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیکی بھی کریں اور اللہ رب العالمین سے معافی اور مغفرت اور توبہ استغفار بھی کرتے رہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہوگی، چاہے کوئی کتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنا بڑا آدمی نیک بن جائے، لیکن وہ آدمی کبھی بھی یہ کہے کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. انسان ہے، غلطی ہوگی. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے. انبیاء کے بعد کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا بڑا مسلمان بن جائے، کتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہو جائے، وہ کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتا ہے. رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.